24 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں علی رامے، اور آج کی ہماری جو خبر ہے وہ خبر پنجاب کے کچھ دیہاتوں کے باسیوں کے لیے بری بھی ہے اور ایک اچھی خبر بھی ہے۔ اب اس کا خبر کا متن یہ ہے جو کہ ہمارے ذرائع نے ہمیں یہ خبر دی، تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اب پنجاب کی نگران حکومت نے پنجاب کی 16 تحصیلوں اور ان کے دیہاتوں میں جو وہاں پہ بسنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر 695 روپے کا ایک ٹیکس لگایا گیا۔ اب یہ ٹیکس کس مد میں وصول کیا جائے گا؟ ٹیکس اس مد میں وصول کیا جائے گا، اب اس پروجیکٹ کے حوالے سے جو یہ پلان ہے اس پر میں ذرا تفصیل سے آپ کو آگاہ کروں گا کہ یہ سابقہ دور حکومت کا ایک پروجیکٹ تھا، اور اس کے لیے ورلڈ بینک کی طرف سے 50 سے 60 ارب روپے کا ایک لون جو ہے وہ پنجاب حکومت کو دیا جا رہا ہے، اور یہ لون براہ راست محکمہ بلدیات کو فراہم کیا گیا، اور اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ دیہاتوں میں جو صفائی کا کام ہے، واٹر سپلائی کا کام ہے، اور سینیٹیشن کا جو نظام ہے اس کو انٹرنیشنل لیول کی طرز پر جو ہے وہ اپنایا جائے گا۔ اب اس کے لیے عالمی بینک جو ہے اس نے کچھ شرائط بھی اپنی رکھی کہ جب یہ پروگرام لانچ ہوگا، جب اس پروگرام پر عمل درآمد ہوگا تو اس کے ساتھ ہی لوگوں سے اس سروس کی فراہمی کے اوپر ٹیکس چارجز جو ہیں وہ بھی وصول کیے جائیں گے۔ اب اس کے لیے کیونکہ محکمہ بلدیات کی طرف سے یہ پلان جو ہے وہ گزشتہ سابقہ دور حکومت میں ہی تیار کر لیا گیا تھا، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا، اور نہ ہی اس پر کوئی کمپیٹنٹ اتھارٹی کی اپروول وہ لی گئی۔ اب اس میں نگران حکومت کے سامنے جو یہ معاملہ رکھا گیا ہے، اب اس میں ایک نئی چیز یہ سامنے آئی کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ ایک میونسپل کمپنی بنا کر، یعنی کہ رورل میونسپل کمپنی، جس کا ٹاسک صرف یہ ہوگا کہ وہ پنجاب کے پسماندہ ایسے علاقے جہاں پر میونسپل سروسز جو ہیں وہ فراہم نہیں کی جاتی، یہ کمپنی جو ہے یہ وہاں پہ جا کے کام کرے گی۔ وہاں پر سینیٹیشن، سیوریج کا اور نکاسی آب کا سسٹم جو ہے اس کو بحال کیا جائے گا، اور ساتھ ہی وہاں پر ویسٹ مینجمنٹ یعنی کہ صفائی کا، کوڑا کرکٹ اٹھانے کا جو ذمہ داری ہے وہ بھی اس کمپنی کی ہوگی۔ اور جب یہ کمپنی آپ کو سروسز فراہم کرے گی تو اس کے بدلے میں وہ ماہانہ آپ سے 695 روپے کا ایک ٹیرف، جو کہ نگران حکومت نے اس کو ایک ٹیرف کا نام دیا ہے، وہ آپ سے وصول کیا جائے گا۔ اب اس کا میکنزم کیا ہوگا، اس کا کرائٹیریا کیا ہوگا؟ کرائٹیریا یہ ہوگا کہ جب یہ کمپنی ان دیہاتوں میں کام کرے گی تو ان دیہاتوں کے رہنے والے لوگوں سے براہ راست بائی ہینڈ ان کو بل جو ہے وہ تھمائے جائیں گے، پھر اس کے بدلے میں وہ رقم جو ہے وہ ان کو دیں گے۔ اب اس کے لیے جن اضلاع کا چناؤ کیا گیا ہے نگران حکومت کی طرف سے اور محکمہ بلدیات کی طرف سے، اس میں ملتان کا ایریا، یعنی کہ زیادہ تر یہ بیلٹ جو ہے وہ ساؤتھ جنوبی پنجاب کی بیلٹ ہے، کہ جنوبی پنجاب میں جو ایسے ایریاز جو کہ پسماندہ ہے، جہاں پر میونسپل سروسز کا نظام وہ بہتر نہیں ہے اور وہاں پر لوگوں کو اس طرح کی سروسز مہیا نہیں کی جاتی، بیسیکلی مخصوص وہ ایریاز ہوں گے جہاں پر یہ میونسپل سروسز جو اپنی خدمات فراہم کرے گی۔ اب اس میں سب سے پہلے تو سینٹرل پنجاب میں دو اضلاع ہیں جس میں جھنگ اور چنیوٹ شامل ہے، اور اس کے بعد اگر جنوبی پنجاب کی بات کی جائے تو وہاں پہ رحیم یار خان، ملتان، بہاولپور، سرگودا، اور اس کے علاوہ جو دیگر ان کے اضلاع ہیں وہاں پر، اور ان سے متصل جو اضلاع تحصیلیں ہیں اور ان کے ساتھ جو خاص طور پر دیہاتی ایریاز ہیں، وہاں پر اس پروگرام کو جو ہے امپلیمنٹ کیا جائے گا۔ اب اس کے لیے نگران حکومت نے باقاعدہ منظوری دے دی ہے، اور اس کے ساتھ ہی فوری طور پر احکامات جاری کیے ہیں کہ محکمہ بلدیات جو ہے وہ میونسپل سروسز جو کمپنی بنائی گئی تھی اس کو اب ٹاسک دے دے کہ وہ ان اضلاع کا دورہ کرے، اور وہاں پر جتنے بھی گھریلو وہاں پہ جو گھر بستے ہیں ان کا ایک تمام تر ڈیٹا وہ کلیکٹ کیا جائے، اور ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے بعد پھر یہ پراپر طریقے سے یہ نظام جو ہے وہ شروع کر دیا جائے گا، اور اس کے تحت اب جہاں پر عام شہری کو، دیہات کے رہنے والوں کو جب اس کو صاف ستھری گلیاں ملیں گی، صاف ستھری سڑکیں ملیں گی، اور وہاں پر پانی کا ایک بہت اچھا فلٹریشن پلانٹ جو ہے، پانی کی زیادہ سے زیادہ سہولیات جو ہیں وہ صاف پینے کی وہ فراہمی کے حوالے سے وہ ان کو سہولیات ملیں گی، اور ساتھ ہی جو سینیٹیشن، ایک سیوریج کے نکاسی آب کا نظام ہے، جب وہ ان کو بہتر ملے گا تو پھر اس کے بدلے میں یہ ایک ٹیکس جو ہے وہ 695 روپے کا بدلے میں وہ فراہم کریں گے۔ تو یقیناً ایک اچھی ڈیولپمنٹ، ایک اچھا پروجیکٹ بھی ہے، ایک اچھی ڈیولپمنٹ بھی ہے، اور دوسری طرف عوام کے اوپر ایک بوجھ بھی ہے۔ بوجھ اس طرح سے کہ جب آپ سے یہ رقم وصول کی جائے گی سہولیات کی مد میں تو آپ کو فیل بھی ہوگا کہ یہ رقم ہم کس مد میں ادا کریں، لیکن اس کا اگر دوسری سیکٹر میں اگر دیکھا جائے تو اس پروجیکٹ کا آپ کو فائدہ بھی ہوگا، کیونکہ اس میں آپ کو جو مختلف سہولیات ہیں وہ مل سکیں گی، جس میں خاص طور پر جو سینیٹیشن کا نظام، پانی کی سپلائی، اور اس کے ساتھ جو صفائی ستھرائی کا نظام ہے، کیونکہ وہاں پر بھی ٹیمیں کام کریں گی۔ پہلے نظام یہ ہوتا تھا کہ میونسپل سروسز جو ہے وہ کبھی کبھار ان دیہاتوں کا جو ہے وہ دورہ کرتے تھے، حتیٰ کہ کبھی دیکھا بھی نہیں ہے کہ ان دیہاتوں میں میونسپل کے لوگ ہیں، وہ صرف شہروں تک ہی محدود ہوتے ہیں، لیکن یہ جو کمپنی ہے
یہ اب کیونکہ ان کے پاس ایک ایچ آر کا ایک نیا نظام ہوگا، ایچ آر کے لوگ کی تعداد زیادہ ہوگی، تو لہٰذا وہ اب ان اضلاع میں ان دیہاتوں کے اندر جو ہے وہ پھیل جائیں گے اور آپ تک پہنچیں گے، اور پھر آپ کے گھروں کی اور آپ کے باہر جو گلی محلے ہیں ان کو صاف ستھرا رکھیں گے۔ پھر ذمہ داری ان کی ہوگی۔ جب ایک سروس دی جاتی ہے تو سروس کے بدلے جو ہے وہ آپ سے ایک رقم وہ بھی وصول کی جائے گی، کیونکہ اس میں شرائط ہیں عالمی بینک کی۔ عالمی بینک کیونکہ اس کے اوپر 60 ارب روپے کا ایک لون جو ہے وہ پنجاب حکومت کو دے رہا ہے، تو لون میں انہوں نے کچھ کڑی شرائط رکھی تھی کہ اگر آپ نے ان اضلاع میں کوئی بھی خدمات یا سروس ڈلیوری کے کوئی بھی پروجیکٹ اگر کرنے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ عوام سے جو ہے وہ ایک سروسز چارجز وہ لازمی وصول کریں گے۔ اور ابھی تو یہ صرف 16 تحصیلوں کے اندر ہے، اور اس کے بعد جو پلان ہے نگران حکومت کا جو انہوں نے اپروو بھی کیا، اور کہا کہ جب یہ 16 تحصیلوں کے اندر یہ پروجیکٹ جو ہے وہ کامیاب ہوگا تو اس کے بعد اس کو پورے پنجاب کے اندر جو ہے وہ پھیلا دیا جائے گا۔ پورے پنجاب کے اندر جب پھیلایا جائے گا تو پھر پنجاب کے ہر شہری سے، ہر گھر سے 695 روپے کا ایک ٹیکس جو ہے وہ وصول کیا جائے گا۔ اور یہ صرف 695 کی رقم نہیں رہے گی، اس کو ہر سال اس میں ترامیم کی جائیں گی، یہ ریوائزڈ ہوگا پلان، تو اس کے بعد آپ سے 695 کے بعد میں مزید رقم جو ہے وہ وصول کر کے آپ کو یہ سروس ڈلیوری جو ہے وہ دی جائے گی، اور اس سروس کے بدلے میں آپ سے پیسے وصول ہوں گے۔ لیکن اگر آپ پیسے بھی دیں گے تو پھر آپ کو صاف پانی بھی ملے گا، آپ کو صفائی ستھرائی بھی ملے گی، اور آپ کو سیوریج کے نکاس آب کا جو بہترین نظام ہے وہ بھی آپ تک میسر ہوگا۔ اگلی سٹوری تک کے لیے آپ کی اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔